الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال تعالی ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے مسلمانوں میں عوام و خواص اچھی طرح جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ اخلاص، العروۃ الوثقی، کلمۃ التقوی، جسے قرآن نے مختلف تعبیرات سے بیان فرمایا، یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت یا تو جانتی نہیں یا اس سے غفلت و کوتاہی برتتی ہے کہ اس جنت کی اس کنجی کے کچھ دانتے بھی ہیں۔ اگر وہ دانتے سلامت نہ رہیں تو لا الہ الا اللہ کی کنجی ہوتے ہوئے بھی اس کے کہنے اور بظاہر ماننے والے کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط بھی ہیں۔ 7 بعض علماء نے 8 کا ذکر کیا، جن میں سے 3-4 کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پہلی شرط تھی کہ اس کلمے کا کہنے والے کو علم ہو، ایسا علم جو اسے جہالت سے نکالے۔ صرف ترجمہ جان لیا یہ علم نہیں ہوا، اس کے معنی، مفہوم، مدلول و مقصود کو جانے، ایسا علم ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، یقین ہونا ضروری ہے، ایسا یقین جس میں شک، تردد اور شبہے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ شک آ گیا تو ایمان نہیں رہا، یہ دلیلیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسری شرط پڑھی تھی کہ اخلاص ہو، اخلاص اس کے خلاف منافی جتنی چیزیں ہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور شرک کی چھوٹی بڑی جتنی بھی شکلیں ہیں اس سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ تو یہ تیسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ چوتھی شرط تھی کہ صدق ہو، صدق جو جھوٹ کے منافی ہو۔ اور آپ اور ہم نے یہ پڑھا گزشتہ دروس میں کہ یہ شرطیں لوگوں کی، علماء کی اپنی اختراع نہیں ہیں، ان کی ذہنی اپج یا اپنی طرف سے عائد کی ہوئی، نکالی ہوئی شرطیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، اس طرح کے الفاظ کہہ کے شرط لگا دی کہ لا الہ الا اللہ میں صداقت ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، علم اور یقین ہونا چاہیے، شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں ہم نے پڑھی تھی۔ آگے 5ویں شرط جو آج سے ہمارا درس آگے بڑھے گا، بہت ہی اہم، ہر شرط بہت اہم ہے، اور جیسا کہ میں نے بار بار دہرایا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ان شروط کی اہمیت کو اور اس کی تفصیل کو جانتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے فضائل پر تو بات چیت کرتے ہیں، فضائل کو اختیار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ فضائل مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی عمل کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو اسے اس طریقے سے انجام دینا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب اگر لا الہ الا اللہ زمین و آسمان، 7 زمین اور 7 آسمان اور ان میں موجود تمام مخلوقات سے زیادہ وزندار ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، اس کلمے کا وزن اتنا ہے، تو اس وقت یہ وزندار ہوگا جب اس کے اس کی شرطیں پائی جائیں کہنے والے کے یہاں۔ اگر وہ شرطیں نہیں ہیں تو جیسا کہ میں نے بار بار دہرایا کہ لا الہ الا اللہ آدمی 1,00,000 مرتبہ بھی دہرائے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جاننا کتنا اہم ہے۔ اور آج دوسروں کو تو چھوڑیے، ہم مسلمانوں کے حلقے میں ان شرائط کو بتانا، سمجھانا اور ذہن نشین کرانا کتنا اہم ہے۔ اس کی اہمیت آج میں دیکھتا ہوں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ عرب دنیا میں جانی جاتی ہے۔ یہ بچپن میں بچوں کو آپ اگر سعودی عرب کے بچوں سے سوال کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں تو وہ ایک سانس میں گنا دیں گے۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے پڑھے لکھے اور ایسے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں ان سے پوچھیے تو انہیں یا تو غور کرنا پڑے گا، اور اگر کچھ معلوم بھی ہوگا تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی یا کمی کر دیں گے۔ اچھی طریقے سے اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور جیسا کہ ہم تھوڑی تفصیل پڑھ رہے ہیں کہ اس کی دلیلیں بھی سامنے آ جائیں۔ 5ویں شرط جو لا الہ الا اللہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے المحبۃ المنافیۃ للبغض والکرہ،
یہ شیخ ابن باز کی عبارت میں ہے اور شیخ عبدالرزاق اب اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ محبت لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کے اندر اس کلمے کی، کلمے کے مدلول کی، کلمے سے کہنے والوں کی اور جس ذات سے متعلق کہا جا رہا ہے ان کی محبت ہونی چاہیے۔ محبت ایک جذبہ ہے اور یہ توحید کی جڑ اور بنیاد ہے، اصل ہے۔ اللہ رب العالمین سے اور لا الہ الا اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے ایمان اور اسلام کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے۔ آپ جس سے بھی دنیا میں محبت کرتے ہیں آپ غور کیجئے کہ اس کے لیے آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جتنی آپ کو محبت ہوگی اتنی آپ قربانی دیں گے۔ ہاں، لوگ امتحان لیتے ہیں اور ماں باپ اور میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی کشمکش میں ہوتا ہے۔ اگر یہاں تھوڑا کرے تو سامنے والا یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ادھر مائل ہو گیا، مطلب مجھ سے محبت کم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہاں، اب یہی چیز آپ اللہ اور غیر اللہ میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے، ایک طرف اللہ کے حکم کا تقاضا ہے، شریعت اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور ایک طرف نفس کی خواہش ہے، بزرگان دین، روایت، پرمپرا اور مسلک، کسی مذہب یا علاقے، معاشرے اور برادری اور زبان کے تقاضے ہیں جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہے ہیں۔ اب یہاں اگر آپ اور ہماری صاحب لا الہ الا اللہ کی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی تو وہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے کے ان محبتوں کو قربان کرے گا۔ ہر سال ہم پڑھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑائے، پورا واقعہ پڑھتے ہیں ہم، مکہ کی وادی جہاں کعبہ تعمیر کیا گیا، پھر اپنے بیٹے کے نوخیز نوجوان بچہ اس کی گردن پر چھری چلا دیں۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، بیٹے کی محبت ایک طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو ترجیح دی؟ تو واقعے سے بالکل ظاہر ہے اللہ کی محبت میں جو جتنا اعلیٰ ہوگا اس توحید میں، ایمان میں اتنا اونچا ہوگا، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے برخلاف جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت اگر کسی اور سے ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی طرح سے جیسی محبت ہونی چاہیے یہ محبت نہ ہو یا ہو اور ویسی ہی محبت کسی اور سے ہو جائے، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں، آگے وضاحت دیکھیے، شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں وہ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے کہ محبت ہو۔ وہ کیسے؟ کہ اس کا کہنے والا، لا الہ الا اللہ کا کہنے والا اللہ سے محبت کرے، و رسولہ، اس کے رسول سے محبت کرے، اور دین اسلام سے محبت کرے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وضاحت اگر کئی زاویے سے کروں تو آگے کے کئی درس کا وقت اس میں جا سکتا ہے۔ بڑی پیاری، بڑی زبردست اور جامع باتیں ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرسول، ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں۔ اللہ کے رب ہونے پہ، محمد اسلام کے دین ہونے پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر ان سے راضی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اس کے مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہاں وہی کہا گیا کہ یہ شرط ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے اور اس کے دین سے، کیونکہ اس کا رسول اور اس کے دین کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ چنانچہ والمسلمین، اسی طریقے سے ان مسلمانوں سے بھی محبت کرے جو اللہ کے اوامر کو قائم کرنے والے اور اس کے حدود کے واقف کار ہیں، یعنی وہ مسلمان جو صحیح دین و ایمان پر قائم ہیں، ان مسلمانوں سے بھی محبت ہو۔ یہ دیکھیے، اللہ سے محبت خود بخود ان محبتوں کا تقاضا کر رہی ہے کہ آپ کی محبت اگر اللہ سے ہے تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بھی آپ کا محبوب بن جائے۔ یہ محبت کی تکمیل ہے۔ اب اللہ کا محبوب سب سے زیادہ رسول ہے مخلوق میں، پھر اس کا نازل کیا ہوا دین ہے، تو پہلے وہ ہوں، پھر اس کے بعد وہ بندے اللہ کے جو اللہ رب العالمین کے دین پر ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہیں، تو ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ولا اور برا اور دین کی بہت بڑی بنیاد ہے، یہاں سے نکلتی ہے۔ آگے جو ایک اور براء من الکفر آئے گا آخری شرط کے طور پر، تو وہاں یہ اور واضح ہو جائے گا کہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے نفرت کرنا، اس کی بنیاد یہ لا الہ الا اللہ ہے ہمارا۔ ہم نے بار بار پڑھا، واقعات سنتے ہیں لیکن کہانی کے طور پر سن کے اسے فراموش کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جب ایمان لائے تو اپنے گھر بار، وطن، ہر محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کی، ضرورت پڑی مال و دولت چھوڑ دی، ضرورت پڑی وطن چھوڑ دیا، ضرورت پڑی جان بھی دے دی،
اور جب سامنے مقابل میں بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ آ رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو بھی قتل کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ سے محبت کا گویا مظاہرہ تھا۔ یہ بڑا معاملہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ روز مرہ کی زندگی میں، ہماری عام زندگی میں قدم قدم پر ہمارے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، وہاں اس محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کے کچھ تنازعات ہوں، وراثت اور حصے داری کے معاملے ہوں، حلال حرام کی بات ہو، ہر جگہ ہم کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اور اس کے حکم کو ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ تو جتنا آپ اس پر پورا اتریں گے، اتنا لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہوں گے، اس کی شرط کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال وَأَن يُبْغِضَ، یہ پہلے بتایا کہ محبت اللہ سے یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہے، اللہ سے محبت کرے، رسول سے، اسلام سے اور مسلمانوں سے جو اسلام پر قائم ہیں۔ اس کے بعد وَأَن يُبْغِضَ مَنْ خَالَفَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہ بغض رکھے اس سے جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتا ہے، وَأَتَى بِمَا يُنَاقِضُهَا مِن شِرْكٍ وَكُفْرٍ، اور اس کی ضد جو ہے شرک یا کفر، اسے اگر اختیار کرتا ہے تو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ بہت اچھی طرح سنیے، ہمارے یہاں جب لوگ محبت و یکجہتی کا مظاہرہ کرنے پر آتے ہیں تو ان چیزوں سے بھی محبت اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں جن سے محبت اور رواداری انسانیت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اور جب کچھ طبقات یہ نظر آتے ہیں کہ ایمان کی شدت دکھاتے ہیں، حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس درجہ شدت اختیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی کافروں کے درجے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط آپ کو دوسروں میں ہمارے درمیان بھی نظر آئے گی۔ جو اہل حق کہلانے والے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی نظر آئے گی آپ کو کہ کہیں کہیں آپ کی محبت اللہ کی دین کی تعلیم پر غالب آ جاتی ہے، اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کا اب دیکھیے کہ اگر کوئی بدعتی کا رد کرتا ہے، کہیں کہیں ضرورت پڑنے پر بعض علماء نام لے کر رد کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی بار بار تذکرہ کرتا ہوں، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، یہ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو متنبع اور آگاہ نہیں کرنا چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے کہ ان 72 میں سے آپ نہ چلے جائیں، وہ ایک جو جنت والا ہے اس پر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ خارجی ایسے ایسے لوگ، ان کی یہ علامت ہوگی، پیدا ہوں گے۔ ہاں، ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، کن سے آپ نے کہا؟ صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی دیندار پیدا ہو سکتا ہے رسول کے بعد؟ سوال ہی نہیں۔ ایک مومن یہی مانتا ہے۔ اللہ نے ان کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں قیامت تک کے لیے ثبت کر کے پیش کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے کمتر سمجھو گے، تلاوت کو کمتر سمجھو گے، ہاں، ان کی عبادات کو کے سامنے اپنی عبادت کو کم سمجھو گے۔ لیکن اتنی عبادت ریاضت کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ بارہا سنے، میں نے خود بارہا بیان کیا۔ وہ مل جائیں تو انہیں قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ظاہر میں دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو قتل کرنا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں ان سے بھی اتحاد و اتفاق کی باتیں ہونے لگتی ہے جو کھلے طور پر شرک یا کفر یا بدعت کے کام کرتے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں۔ کہیں ان سے رواداری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور شدت پسند ہمارے نوجوان تحریکی مزاج پر جب آتے ہیں کہ حکومت قائم ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، قرآن میں اس کا بھی حکم ہے ہتھیار اٹھانے کا بھی، تو وہ مسلمانوں کو بھی کافروں کی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور سید قطب کے مطابق پوری دنیا اگرچہ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اعلان کر رہے، لیکن سب کافر اور جاہلی معاشرے کے، سب کو کافر بنا دیا۔ یہ ان چیزوں کو، شرطوں کو، یہ لا الہ الا اللہ یا توحید کی بات ہمارے علماء یا انبیاء کرام کی دعوت میں جو بنیاد تھی نا، اگر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا تو یہ ساری چیزیں درست ہوتی ہے، اعتدال پر رہتی ہیں، آدمی افراط و تفریط کے شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جب محبت ہوگی تو ہمارے لیے یہ ایک اصول فراہم ہوا کہ کس سے ہم کو دوستی رکھنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے۔ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ والا، صحیح عقیدے والا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو غلطی کے باوجود وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی اصلاح کریں گے ہم۔ اور ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ والا نہیں ہے، دشمن ہے دین کا، کلمے کا، تو اگرچہ وہ کوئی اچھا کام کرے وہ ہمارے موافق نہیں ہے، مخالف ہے۔ یہ آج ہاں دوسرے تو دوسرے، ہمارے عوام تو عوام، خواص، بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں میں، خواص نہیں جانتے،
واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہاں صحیح منہج والوں سے کوئی غلطی ہو جائے کہ ارے اس نے یہ بات کی تو قبلہ رخ نہیں تھا، اسلام خطرے میں. اور ان کے موافق آدمی اگر قبر پر کھڑے ہو کر شرک کر کے اپنی کوئی محنت کا آغاز کر رہا ہے تو شرکیہ چیز پر بھی آنکھیں بند کر لی جاتی ہے. کوئی معیار ہی نہیں ہے کس کا ہم ساتھ دیں، کس کی موافق بات کریں، کس کے مخالف. اس کا یہ مطلب ہے، اس رویے کا، اس بے اعتدالی کا نتیجہ بہت اچھی طرح سمجھیں کہ جو لوگ اس بے اعتدالی کے شکار ہیں انہوں نے دین کی بنیاد کو سمجھا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں اور شرائط کو پڑھا ہی نہیں ہے، یہ سمجھا ہی نہیں ہے. ان کو سمجھنے سے آپ کا ہر قدم، آپ کی فکر اور سوچ، بہت اہم بات کر رہا ہوں. ہاں آپ دیکھیں گے نا کہ اگر ایک خبر آتی ہے کہیں سے، امریکہ، جاپان، یورپ، فلاں ہندوستان کی ایک خبر آتی ہے، اس خبر کو دیکھنے کے بعد، واقعے کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی کا اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے، غور کیجئے جو میری آج کی بات سننے کے بعد تجزیہ کرنے والوں کے تجزیات جب آپ دیکھیں گے واقعات کی روشنی میں، تو جو لوگ قرآن حدیث سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کا تجزیہ آپ کو سب سے بہتر ملے گا. ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن، استثناء، بعض جگہ ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو انسانوں سے، لیکن قرآن و حدیث یا صحیح عقیدے سے انسان کو جو شعور ملتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم جانتے ہیں کہ روافض اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہاں قرآن کو نہیں مانتے، ایسا جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہ اگر ایک بیان دیتے ہیں، ایران سے ایک ان کے صاحب بیان دیتے ہیں اسلام کے حق میں، تو آدمی جو صحیح عقیدہ جاننے والا ہے فوراً سمجھے گا کہ یہ جب یہ اس کا عقیدہ ایسا ہے تو اس کی یہ بات مضبوط بنیادوں پر نہیں ہو سکتی، یہ چال ہے، دکھاوا ہے، اس کے پیچھے اور پردے کے پیچھے کچھ اور ہے، مقاصد ہیں. فوراً چیزوں کو پرکھتا ہے، پڑھتا ہے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے وہ شارٹ میں، میرے الفاظ میں، کہ اگر آپ غور کریں فلاسفہ یونان کے اور دوسرے یا ان سے متاثر ہونے والے جو فلسفہ اور منطق میں ماہرین گزرے ہیں دنیا کے علوم میں، علم حیات، انجینئرنگ، طب اور فلاں بڑے ماہر لوگ ہیں، اس میں آپ مطالعہ کیجئے کہ ایک غیر مسلم ہو اور ایک مسلمان ہو، ایک غیر مسلم ہو، ایک مسلمان ہو، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ مسلمان اگر آپ کو بھٹکا ہوا بھی ملے گا، اگر جیسے ابو علی سینا، ابن فارس اور اس قسم کے کئی لوگ ہیں، یہ ابن علی سینا اور اس قسم کے لوگ جو ہے گمراہیوں کا شکار تھے، عقیدے میں فلسفے سے متاثر تھے، وحدت الوجودی اور کئی چیزوں میں انتہائی غلط راستے پہ چلے گئے. جیسے مثال کے طور پہ ابن سینا کا ایک عقیدہ تھا کہ نبوت کسبی ہو سکتی ہے، ایک آدمی محنت مشقت کر کے نبی بن سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار نہیں ہوتا. بالکل غلط بات ہے. ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن و حدیث سے وابستہ رہے، عقیدہ توحید کا کچھ نہ کچھ ان کو ادراک رہا، قرآن و حدیث کا مطالعہ رہا. اس بنیاد پر آپ پائیں گے کہ یہ جو فلاسفہ جو دین سے جڑے ہیں، اسلام سے کسی بھی شکل میں، چاہے گمراہ ہیں عقیدے میں، لیکن غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ کو ان کی سوجھ بوجھ، ان کے نتائج، ان کی علمی گہرائیاں زیادہ بہتر نظر آئے گی. بہت اہم بات ہے. کیسے؟ یہ کیوں؟ یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے، صحیح عقیدے کی برکت ہے. یعنی صحیح عقیدہ انسان کو صحیح مزاج دیتا ہے، سوچنے سمجھنے چیزوں کا تجزیہ کرنے کا صحیح پیمانہ دیتا ہے. آج بھی میں نے سنا ہے کہ کالجز میں پڑھنے والے بعض پروفیسرز اور ٹیچرز اور یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ غیر مسلم پروفیسرز اور اساتذہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان طلبہ کا IQ یا سمجھنے کی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں ایک مجموعی طور پر زیادہ بہتر نظر آتی ہے. اور یہ بہتری کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ صحیحہ سے قریب ہوتے ہیں، چاہے وہ بگڑے ہوئے ہوں، لیکن قرآن حدیث اور صحیح عقیدے کا ادراک انہیں کسی نہ کسی پیمانے پر دوسروں کے مقابلے میں چیزوں کو سمجھنے کا زیادہ بہتر مادہ دیتا ہے. بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن غیر اہم نہیں ہے اور اس سے جڑی ہوئی ہے. چنانچہ شیخ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس سے محبت ہونی چاہیے. تھوڑی سی تفصیل ہوئی. اور اس کے برخلاف ان لوگوں سے بغض رکھے جو لا الہ الا اللہ کے مخالف ہیں یا لا الہ الا اللہ کی ضد ناقص چیزیں جو شرک اور کفر کے اس کو اختیار کرتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ اشْتِرَاطِ الْمَحَبَّةِ، لا الہ الا اللہ سے محبت ہونا لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو شیخ نے کہا بہت سی دلیلیں ہیں. اس میں سے ایک دلیل اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو کفار مشرکین کے بارے میں کہا اللہ نے سورہ بقرہ میں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی بھی تھی، اللہ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا.
کچھ لوگ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں. اندادہ ند کی جمع ہے. ند کسی کے مقابل کو کہتے ہیں. ایک آدمی ہے, اس کا سامنا اس کے جیسے کسی کو مانا جائے, ہمسر. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے انداد بناتے ہیں, ند بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ ند بنانے کا ان کا کیا بہت سی شکلیں ہیں. اس آیت میں ایک شکل بتائی کہ کیسے ند اللہ کے برابری کیسے کروا دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, یہ لوگ ان غیر اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ, جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا کہ غیر اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ایک دوسرا معنی جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے یہ دوسرا معنی زیادہ صحیح ہے اور بہت بلیغ ہے اور قابل غور ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے, اپنے معبودان باطلہ سے, بتوں سے, بزرگوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس آیت کا یہ معنی جو دوسرا بیان کیا گیا, اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے تھے اور واقعی کرتے تھے. کئی مقامات پر وہ اس بات کا مظاہرہ کرتے تھے. اللہ کے لیے دعا کرنا, قرآن نے کہا کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, دین کو خالص کر کے اس وقت اللہ سے پکارتے تھے. اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے بعد جب بھاگے, یہ بہت بڑے مجرم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ اگر یہ چند افراد, 7 یا 9 لوگ تھے, یہ افراد اگر کعبہ کی دیوار پکڑے ہوئے بھی ملے تو ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں یہ بھی تھے. یعنی آج کی اصطلاح میں سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کے جنگی مجرم کی طرح تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں, اسلام کی مخالفت, مسلمان اور بہت سارے لوگوں کو قتل کے ایسے کئی جرائم کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا. تو یہ ایک خصوصی حکم تھا ان کے. ان میں سے ایک یہ بھی تھے, یہ بھاگ نکلے. جب یہ کشتی پر سوار ہونے لگے حبشہ کی طرف جانے کے لیے, سوار ہونے لگے اور سوار ہوئے, تو اس وقت ملاح نے کہا, کپتان نے, جو بھی ان کا اس وقت کے حساب سے امیر رہا ہو مشرکین میں سے, کہ اب صرف اللہ سے دعا مانگو, اپنے معبودوں سے نہیں مانگنا. تو اکرمہ نے کہا کیوں؟ کہا پانی میں, سمندر کے طوفان میں اگر ہم گرتے ہیں تو وہاں بچانے کی طاقت اور قوت صرف اللہ کو ہی ہے, کسی اور کو نہیں ہے. تو اکرمہ بن ابو جہل نے اس وقت کہا کہ اگر سمندر میں صرف اللہ ہی بچاتا ہے تو پھر خشکی میں دوسرا کیسے بچائے گا؟ اگر تم یہ بات مانتے ہو کہ سمندر میں اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی کی طاقت و قدرت نہیں ہے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ وہ کیا غلط کہتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا مالک, خالق, تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے, اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. مشرک ہونے کی حالت میں یہ کہا تھا. پھر مسلمان ہو کے واپس لوٹے جب ان کی اہلیہ گئی ان کو بلانے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے, ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے. ان کی بھی عبادت اور ان کی بھی عبادت. اللہ نے کہا جب تم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو تو تمہاری عبادت ہے ہی نہیں, اخلاص نہیں ہے. ایک شرط ہے اخلاص, ولا انتم عابدون ما اعبد. قرآن نے کہا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم کرتے نہیں ہو, جبکہ کفار مکہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے, یعنی اخلاص نہیں تھا ان کی عبادت میں, اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں کہلائے. قرآن کہتا ہے ایسے ہی چونکہ وہ اللہ کی محبت جیسی رکھتی تھے ویسی ہی محبت غیر اللہ سے, بتوں سے بھی کرتے تھے, اس لیے ان کی اللہ کی محبت بے معنی ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ بھی لیں, اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے کہ یہ ہم کہہ لیے تو پھر ہمارا جو عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. اور آج کل کے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور کفار مکہ والا عقیدہ بھی اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کے شرطیں اور معنی سمجھتے نہیں ہیں. جو کفار مکہ سمجھتے تھے وہ ہمارے ہاں مسلمان نہیں سمجھتے. یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں اور ان غیر اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, یا اللہ کی محبت کی طرح. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں, لا الہ الا اللہ سچے طور سے کہنے والے ہیں, وہ محبت میں اللہ سے سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. وہ اشد ہوتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ مضبوط, سخت. کس میں؟ حبا للہ, اللہ سے محبت کرنے میں. ان کی محبت دوسروں کی محبت سے, ان کی محبت اللہ سے جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ہر محبوب چیز کمتر ہوتی ہے. دنیا کی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہیں. اس میں سر فہرست رسول سے محبت, جو دیگر مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مخلوق میں آدمی کو والدین سے محبت ہونی چاہیے اور دیگر لوگوں سے, جواز کی.
اگر اس محبت کا پیمانہ یا توازن بگڑ گیا تو قرآن کی آیتیں ہیں، ہاں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، وہ پوری آیت دیکھیے کہ 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، بال بچے، بیٹے بیویاں، خاندان، رشتہ دار، ہاں تمہارا مال جو تم جس کی کساد، تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کہ تم خطرہ محسوس کرتے ہو کہ مندی ہو جائے گی، تمہارا گھر جس سے تم کو محبوب ہے، تمہارا مال جو تم نے کما رکھا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں محنت مشقت کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے۔ یا اللہ رب العالمین، میں ایک آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایسی اور آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ہماری جتنی بھی محبتیں ہیں، ماں باپ سے محبت، فلاں اور فلاں سے محبت، مال سے محبت، یہ سب فطرت کے اندر شامل ہے، لیکن ان کا ایک دائرہ ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی اور کو اللہ کی طرح محبوب بنا لیا، پیر صاحب کو بنا لیا، بزرگ کو بنا لیا، ایک مشرک ہمارے نظر میں کھلے طور سے بتوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو بناتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ محبت کسی بزرگ سے، پیر سے اس طرح کرنے لگے جیسی اللہ سے ہونی چاہیے کہ پیر صاحب جو کہہ دے میں مان لوں گا، وہ کہے کہ سجدہ کرو تو کر لے گا، وہ کہے کہ یہ حلال ہے تو مان لوں گا، حرام ہے تو مان لوں گا، اس سے اتنی محبت و عقیدت ہے کہ اس کی کوئی مخالفت، اس کی غلط بات کو بھی غلط نہ کہے۔ یہ پیر صاحب اور ولی صاحب کیا، ہمارے یہاں عشق و معاشقے چلتے ہیں، ہاں، اور ہندوستان پاکستان میں ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہی اس کا اثر ہے، ہاں، شعراء کا کلام، فلمیں، ناول، مضامین، افسانے، کہانیاں، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اسی کے گرد سب زیادہ گھومتی ہیں، دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں۔ اگر عشق اور محبت میں بھی کوئی مرد یا عورت اپنے محبوب کو وہ درجہ دینے لگے جو اللہ کا حق ہے، تو یہ بھی مشرک ہوگا۔ یہ علماء سلف نے لکھا ہے، دلائل سے لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کا کوئی بھی محبوب اگر اللہ کے جیسا بن جائے، ہاں، کسی بڑے کرکٹر کا بیان آیا تھا، نام وام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر میری محبوبہ مجھ سے بولے گی کہ سجدہ کرو تو میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہاں رکھا اس نے اپنی محبوبہ کو؟ اللہ کے مقام پر۔ یہ شرکیہ پورا کلمہ ہے، اس نے توبہ کی، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ اس طرح کے اور بھی مظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ دلیل ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں، اس محبت کے سامنے دوسری محبتوں کو قربان کرتے ہیں۔ لأن محبت، میں نے ابھی حضرت ابراہیم اور انبیاء کی مثالیں اشارہ کیا، غور کر سکتے ہیں ان واقعات میں۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ لأن محبت المؤمنین للہ محبت خالصہ، اس لیے کہ مومنین کی اللہ سے جو محبت ہے وہ خالص محبت ہے، خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے، خرابی نہیں ہے۔ وَأَمَّا محبت المشرکین، رہی مشرکین کی محبت، تو یہ ایسی محبت ہے کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں، ویسی محبت ان کو بھی کر رہے ہیں، تو یہ خالص نہیں رہی، ان کی محبت میں ملاوٹ آ گئی، ند بنا لیا اللہ۔ وَلِهَذَا يَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا أُدْخِلُوا النَّارَ، اسی لیے شیخ نے کہا کہ اسی لیے قیامت کے دن جب یہ مشرکین جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، قسم اللہ کی قسم، ہم تو یقیناً بڑی کھلی گمراہی میں، کھلی غلطی میں تھے، اس نسویکم برب العالمین، جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر سمجھنے لگے تھے۔ ہاں، جیسے اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، ان میں سے کچھ حقوق اللہ رب العالمین کے برابر کا مطلب مشرکین نے یہ نہیں مانا تھا کہ جیسے اللہ ہے ویسے مشرکی معبودان ہیں۔ یہاں تسویہ کا مطلب یہ ہے، کچھ چیزوں میں یہ کہتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ بھی دے دیں گے، دلا دیں گے، دے دیں گے یا دلا دیں گے، دونوں صورت میں شرک ہے۔ تو ہم بڑی کھلی غلطی کرتے تھے، غلطی میں تھے، یہ اللہ نے نقل کیا سورہ شعراء میں، جبکہ ہم تم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ تو گویا کیسے قرار دیتے تھے برابر؟ آیت میں بتایا کہ محبت ویسی کرتے تھے جیسی اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے محبت جب ہوگی تو ویسی محبت دوسروں سے کرنی نہیں ہے، ورنہ آدمی جہنم میں جائے گا، لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھے گا۔
فلا الہ الا اللہ انما تنفع انما تکون نابعۃ عن محبت اللہ. شیخ نے کہا چنانچہ لا الہ الا اللہ انسان کے لیے فائدہ مند اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کی محبت کے جذبے سے پیدا ہوگا, اس کے دل سے جذبہ محبت کے ساتھ پھوٹے گا, اور اس عظیم کلمے کی محبت یعنی لا الہ الا اللہ والا کلمہ, اس کلمے کی محبت ہوگی. وہ محبت لما دلت علیہ, اور اس چیز کی محبت جس پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے, یعنی توحید کو اختیار کرنا اور شرک کو رد کرنا, اور وہ کیا ہے اللہ کی توحید اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا, اور محبت کو اس کے ماننے والوں اور اس کے اعمال کے جو جڑے ہوئے اعمال ہیں اس سے محبت کو خاص کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی شاندار دعا معصور ہے, دعا منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں کہتے ہیں, یہ دعا یاد کرنا چاہیے, یہ جو ملائے اعلیٰ کے درمیان اختلاف ہوا, بحث ہوئی اور وہ لمبی حدیث ہے, اس کا ٹکڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ, کہ اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں تجھ سے. آدمی کو محنت بھی کرنی چاہیے, دعا بھی, دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہاں, وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ, اے اللہ میں تیری محبت مانگ رہا ہوں اور اس کی محبت بھی جس سے تو محبت کرتا ہے. کیا بات ہے, غور کیجئے. یعنی میں اللہ تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں سب سے زیادہ, اور اس چیز سے بھی محبت کروں جس سے تو محبت کرتا ہے. اب وہ شخصیات ہوں, اعمال ہوں, دین ہو, سب آ گیا. وحب عمل, اور ایسے عمل کی محبت بھی تجھ سے مانگتا ہوں, یقربنی الی حبک, جو عمل مجھے تیری محبت سے قریب بنا دے. ایسے عمل کو بھی میں پسند کرنے لگوں, اس سے محبت کرنے لگوں جو تجھ سے قریب کر دے. یہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. ہاں, اور حضرت انس کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. یہ بھی بڑی جامع حدیث ہے, آپ نے بارہا سنی ہے, لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس حدیث پر جتنی بار آپ غور کریں گے نا, آپ کو اس میں نئی تازگی, لذت محسوس ہوگی اور کچھ نہ کچھ نیا معنی ملے گا. اللہ اور رسول کی باتوں میں یہی خوبی ہے کہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں اکتاہٹ نہیں ہوگی بلکہ لذت ملے گی. بار بار دہرانے سے آپ کے علم میں پختگی اور زیادتی ہوگی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پھر سے سنیے. ثلاثن, تین خصلتیں, تین باتیں جو بھی محذوف مانے, تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ, جس کے اندر ہوگی وجد بہن حلاوت الایمان, وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے, ذریعے سے ایمان کی لذت پالے گا. حلاوت شیرینی کو کہتے ہیں, حلو میٹھا, مٹھاس. ہاں, اب مٹھاس کی لذت کیسی ہوتی ہے؟ لذتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو چکھتا ہے وہی جان سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے میں نے میٹھا کہا, اور یہ حدیث میں بھی ہے حلاوت کون سی حلاوت مانیں گے؟ ایک حلاوت پھلوں کی ہے, پھلوں میں کتنے ہیں؟ سیب ہے, موسمبی ہے, امرود ہے, جام ہے, کیلا ہے, کھجور ہے, اور پھر اس کے علاوہ شہد ہے, پانی ہے. ہم سب کو بولتے ہیں گنا ہے کہ یہ میٹھا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ میٹھا ہے. ہاں, اس کے علاوہ چیزیں ہیں آج کل جو انسان بناتا ہے, شکر, گڑ وغیرہ وغیرہ. ہاں, مون بھی ہنی ہوتا ہے, ہنی مون. ہاں, کچھ ان چیزوں کو بھی لوگ لذیذ اور میٹھا کہتے ہیں, تو اس میں بھی ایک مٹھاس ہے. تو میٹھے کے لفظ کو ہم کئی جگہ بیان کرتے ہیں. اب میں عقیدے میں بیان کرتا ہوں, یہ اس سے پہلے بھی اللہ کے ناموں کے سلسلے میں صفات کے باب میں یہ میں نے مثال دی تھی, آج یہاں دوں کہ اگر میں آپ کی آنکھ بند کراؤں اور منہ کھولنے کو کہوں اور کہوں کہ آپ منہ کھولیے, اور میں نے سیب کا ایک ٹکڑا آپ کے منہ میں رکھا اور پوچھا آپ سے کہ کیلا کیسا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ کیلا نہیں ہے, یہ سیب ہے. تو کہا کیلا میٹھا ہوتا ہے؟ ہاں میٹھا ہوتا ہے. جو میں نے آپ کو کھلایا وہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا میٹھا ہے. تو جو یہ بھی میٹھا ہے, کیلا بھی میٹھا ہے, تو یہ کیلا ہے. کہیں گے نہیں, کیلا میٹھا ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ مٹھاس اور وہ مٹھاس بہت فرق ہے. اب یہ مٹھاس کیسے آپ فرق کر رہے ہیں؟ آپ اپنے شعور سے, جو آپ نے محسوس کیا زبان پہ رکھ کے, چکھ کے, اس لذت سے آپ کو جو آشنائی ہے, اس لذت کی جو آپ کو پہچان ہے, وہ لذت کو چکھنے کے بعد حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو لفظ میں ہم آپ بھی دونوں جگہ میٹھا ہی میٹھا بول رہے ہیں. تو لفظ میٹھا میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ سیب کے لیے بولا جا رہا ہے, کھجور کے لیے بولا جا رہا ہے, شہد کے لیے بولا جا رہا ہے, تینوں جگہ میٹھا ہی میٹھا ہے. تو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن تینوں میٹھے الگ الگ ہیں. ایسے اللہ کی صفات, ہاں اللہ کی صفات اور بندے کی صفت کہیں کہیں بہت سی جگہ لفظ ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں ہے. اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے, بندے کے لیے جو بندے کے لیے خاص.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زبان اور الفاظ جو ہے وہ ہر قسم کی لذتوں یا جذبات کو سمجھنے یا بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایمان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لذت اور حلاوت کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، شیرینی ہے، حلاوت ہے، اور اسے کون جانے گا؟ جس نے چکھا ہو۔ اگر ایک آدمی نے ایمان کی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس، شیرینی۔ ہاں، ایک آدمی نے کوئی پھل کھایا ہی نہیں ہے تو آپ لاکھ اسے بولیں کہ وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل لذت کو وہ محسوس نہیں کر پائے گا، صرف تصور کرے گا، پھر بھی اصل سے کے مطابق نہیں کر پائے گا۔ تو ایسا ہی معنی ہم ایمان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ لذت اور حلاوت محسوس کرنے والی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تین چیزیں کیا ہے جس سے انسان حلاوت ایمانی سے آشنا ہوگا، وہ ہے من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں بہت غور سے، اس لیے کہ شیخ نے بڑے اچھے ڈھنگ سے تشریح کی ہے، اسی کو سامنے رکھیں گے، وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ، کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں، احبا الیہ، نزدیک الیہ، اس کے نزدیک، جس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، کون؟ اللہ اور اس کے رسول، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے، ان دونوں کے علاوہ جو بھی ہے کائنات میں رشتہ داریاں، پسندیدہ چیزیں، دولت، محبوب، محبوبہ، فلاں فلاں، ان سب سے زیادہ محبوب اللہ، اور اللہ کے بعد رسول، جو اللہ کی محبت کی ہی تکمیل ہے۔ ہاں، کہا پہلی بنیاد۔ دوسری چیز جو ہونی چاہیے حلاوت ایمانی کے لیے، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی آدمی سے محبت نہ کرے، ہاں، کسی آدمی سے محبت کرے تو اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے۔ کتنی پیاری بات ہے، اور یہ آج کل بہت شدید ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں محبتیں دنیا کے فائدے اور نقصان پر منحصر ہوتی ہیں، کہ کس سے میں محبت کروں گا، کس کی بات کو مانوں گا، مظاہرہ کروں گا تو میرا دنیا کا فائدہ ہے، مجھے نوکری پر دوام ملے گا، مجھ کو راشن ملے گا، مجھ کو فلاں فائدہ ملے گا، نوکری ملے گی، اور ایسے بہت سی باتیں کہ فلاں تعلقات اختیار کریں تو ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ آج کل ایک کامن بات ہے کہ ریلیشن شپ، تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں، ہاں، اور اس پر لوگ بہت زور دیتے ہیں، یہاں ساری حکمت و دانائی لگاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ سے تعلق پر اگر آپ زور دے دیں گے نا تو اللہ کا تعلق آپ کو دنیا کے ساری مخلوق سے تعلق جوڑ دے گا، خلوص کے ساتھ اگر آپ نے اختیار کیا۔ یہ بات یہی کہی گئی کہ آدمی سے محبت ہو تو کس لیے محبت ہو؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تیسری صفت جو بیان کی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ کفر میں اس کو واپس پھیرا جائے، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹایا جائے، اس بات کو وہ اس طرح ناپسند اور کراہت والا سمجھے، ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر میں جائے، اس چیز کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ دنیا میں کون انسان ہے جو آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرے گا؟ جلنا کسی کے لیے لذت والا یا چاہت والا مقصود نہیں ہو سکتا، تو جس طرح جلنے کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی مسلمان ہونے کے بعد کفر میں جانے کو ناپسند کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ کی تشریح میں پیش کر رہا ہوں اپنی تشریح کے بجائے، امور ثلاثہ، یہ تین چیزیں ہیں، تین امور ہیں۔ پہلا اصل ہے، جڑ، بنیاد ہے پہلی چیز۔ ان حدیث میں جو تین خصلتیں ہیں وہ تین امور میں پہلی اصل ہے، دوسری تفریع ہے، ایک جڑ ہے، اس جڑ سے نکلنے والی ایک شاخ ہے، فرع، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ نفی للمضاد، تیسری چیز جو ہے کہ اسلام کے بعد کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، یہ ضد کی، جو اسلام کی مخالف چیز ہے، ضد ہے، اس کی نفی ہے۔ پہلے کیسے؟ الاصل، پہلے اصل کیا ہے؟ محبت اللہ، وہ اصل ہے اللہ کی محبت۔ تفریع کیا ہے؟ محبت ما یحبہ اللہ عز وجل، اس کی اللہ سے محبت کی جڑ سے نکلنے والی شاخ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اس میں پہلے اللہ کے رسول ہیں، پھر مومنین ہیں، اسلام ہے، تو یہ تفریع ہے، اس اصل کو ماننے کی یہ شاخ ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ،
کہ اللہ نے جب کفر سے بچا لیا، نکال کے مسلمان بننے کی توفیق دے دی، تو پھر سے کافر بننا وہ ایسے ہی ناپسند کرے، ایسے ہی اس کو ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تیسری شرط میں اتنی وضاحت شیخ نے بیان فرمائی ہے۔ گنجائش یا دو شرطیں باقی ہیں، ایک الانقیاد المنافی للترک، دو نہیں تین شرطیں، میں صرف ابھی ہیڈنگ بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا احساس رہے۔ اگلے درس میں بھی بہت اہم گفتگو آنے والی ہے کہ الانقیاد المنافی للترک، شریعت کو کے احکامات کو، لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا تو ایسے اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے جو اللہ کے احکامات اور دین کو چھوڑنے کے منافی ہے، چھوڑنے نہیں بلکہ اسے اختیار کریں۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں ہے کہ ایسے اس طرح سے قبول کرنا، لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا تو کہنے والے کو اللہ کا دین، شریعت اور احکامات اس طرح قبول کرنا چاہیے کہ کسی چیز کو رد نہ کرے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہندوستان کے حالات کے موافق نہیں ہے، وراثت کی بات، ایک سے زیادہ شادی کی بات، یہ انشاءاللہ تھوڑا مثالیں وغیرہ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور آخری شرط بتائی کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا۔ انشاءاللہ ان تین شرطوں کی تفصیل اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے جاننے، ماننے، اس کی شرائط اور تقاضوں کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔